صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں. اور قرآن مجید بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ اس لیے زور دے رہا ہوں، آج معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی. یہ کیوں انہوں نے دعویٰ کیا؟ اس کے پیچھے کئی اور مقاصد ہیں کہ دوسری بیٹیاں اگر ثابت کریں گے تو پھر ان کے خامد بھی ثابت کرنا پڑے گے، پھر ان خامدوں کو مسلمان بھی ثابت کرنا پڑے گا. جبکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3-4 بندوں کے علاوہ باقی سارے دین اسلام سے منحرف ہو گئے. اس لیے انہوں نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، انکار کر دو. کہو کہ وہ بیٹیاں، ہاں کہتے ہیں تھی بیٹیاں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھیں، وہ پچھلا کی بیٹیاں تھیں. حالانکہ یہ بات بھی بوگس ہے، انہی کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں ملتی ہیں. تو بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہیں اور اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں. اللہ اکبر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی ہیں سیدہ زینب، ان کا نکاح ابو العاص جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے ان کے ساتھ ہوئے. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ والی دعوت کے اندر باپ کے ساتھ بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. بڑی تکلیفیں حضرت زینب نے اٹھائی ہیں. پھر کسی موقع پر اگر موضوع بنا تو یہ اولاد اور ازواج ایک مستقل عنوان کے طور پر انہیں جو ہے یہ بیان کیا جائے گا. تو دوسری بیٹی جو رقیہ اور ام کلثوم ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ. اب جس وقت یہ نکاح ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اس دعوی نبوت کے بعد جو حالات بنے وہ تو آگے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، جسمانی تکلیفوں کے ساتھ روحانی تکلیفیں بھی دی گئیں. اور کیا ہوا؟ ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی، حضرت رقیہ کو بھی اور حضرت ام کلثوم کو بھی طلاقیں دی گئی. اب یہ وہی باپ جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ صدمہ بیتا ہو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے باپ کا، کہ جس وقت بیٹی طلاق لے کر باپ کے گھر میں آ جاتی، جوان باپ جو ہے اس کی کمر دوری ہو جاتی. میں جب سے فارغ ہو کے آیا ہوں 21واں سال ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سب سے زیادہ مسئلہ طلاق کا آیا ہے میرے پاس، سب سے زیادہ مسئلہ. خدا را یہ شیطانی کام ہے. رسول اللہ نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، کہ مباح کام، مباح کون سے؟ شریعت میں کچھ کام ہے کرنے والے، فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ کرنے والے کام، اور کچھ کام نہ کرنے والے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے وغیرہ. ان دونوں کے درمیان ایک کیٹیگری ہے، اس کا نام ہے مباح، جس کے کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ ہو، جس کے چھوڑنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ ہو. تو فرمایا مباح جتنے کام ہیں ان میں واحد کام طلاق والا ایسا ہے جس کے کرنے سے اللہ کو شدید غصہ آتا ہے اور اللہ کو یہ کام بڑا ناپسند. یہ یاد رکھیے. اب ان موضوعات پر اگر چلیں تو پھر جو ہے نا وہ اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں. طلاق سے پہلے بھی کئی مراحل ہیں. اب میرا جو تجربہ ہے، طلاقیں 3 سے کم تو دیتے نہیں ہیں، اور نکلتا بمشکل 1 ہفتہ ہے. ہفتے کے بعد پھر رہے ہوتے ہیں، کندھا تلاش کر رہے ہیں.